السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسلامی اور دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی تخلیق کے مظاہر ناقابل شمار ہیں۔ اگر انس و جن مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مظاہر، اس کی نشانیاں، اس کی جو آیات ہیں اس عالم کے اندر، اگر اس کا احصاء اور شمار کرنا چاہیں تو یہ ان کے بس سے باہر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم ان لوگوں کو اطراف عالم اور بذات خود ان کے نفوس، ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیوں کا دیدار کراتے رہیں گے، اپنی نشانیوں کو دکھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے، اس کے مظاہر میں سے، اس کی آیات میں سے دو آیتیں، دو نشانیاں شمس و قمر یعنی سورج اور چاند بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورج کو سراج وہاج کہا ہے، چنانچہ اللہ نے فرمایا سورہ نبا میں، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَہَّاجًا، اور ہم نے سورج کو بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہے، روشن چراغ بنایا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، وہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا، روشن بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورج کے لیے ضیاء اور سراج کا لفظ استعمال کیا، جو اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ سورج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی خود کی روشنی عطا کی ہے، کہ یہ سورج کی خود اسی کی روشنی ہے، یہ کسی دوسرے سے لی ہوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو روشن ہی پیدا کیا ہے۔ جبکہ چاند کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور کا اور منیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ منیر روشنی حاصل کرنے والا یا روشن کرنے والا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے چاند کو نور بنایا ہے اور منیر کہا ہے وہ چاند کے تعلق سے، جو اشارہ ہے کہ چاند اپنی روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے، اور جو سورج سے حاصل کیا ہوا اس کا جو نور ہوتا ہے وہ اس کرۂ ارضی پر وہ بکھیرتا ہے، منتشر کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کے اندر بھی نشانیاں رکھی ہیں، اور ان کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں مومنوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں، نصیحتیں حاصل کریں، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم ذکر کریں گے کہ سورج کو جو گہن لگتا ہے یا چاند کو جو گہن لگتا ہے، سورج کے گرہن اور چاند کے گرہن کے کیا اسباب ہیں۔ اہل علم نے دو سبب بیان کیے ہیں، ایک سبب حسی ہے، دوسرا سبب شرعی ہے۔ حسی سبب جو ہے، ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ سورج کو گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور چاند کو گرہن اس وقت لگتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ یہ حسی سبب ہے۔ شرعی سبب، اس تعلق سے ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، ان میں سے مغیرہ ابن شعبہ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہما کی احادیث قابل ذکر ہیں، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگ گیا۔ اتفاق سے جس دن سورج کو گرہن لگا تھا، اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحبزادے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، لخت جگر ابراہیم، جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کے درمیان یہ چرچا عام ہوا کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ آخر یہ چیز کیوں تھی؟ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر
کسی عظیم شخصیت کا انتقال ہو جاتا اور عظیم شخصیت کی ولادت ہوتی، پیدائش ہوتی، اور اتفاق سے اسی دن جس دن سورج کو گرہن لگتا یا چاند کو گرہن لگتا، تو وہ لوگ اس شخصیت کو سبب مانتے تھے سورج اور چاند کے گرہن لگنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں بہت ساری ہیں، فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ ان دونوں کو گرہن کسی شخص کی موت یا کسی شخص کی زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، اللہ کے مظاہر ہیں، اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ رب العالمین دونوں کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب ان کو گرہن لگتا ہے تو اللہ ڈراتا ہے بندوں کو کہ ڈریں۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، جب تم ان میں سے کوئی چیز دیکھو، یعنی جب دیکھو کہ گرہن لگ رہا ہے چاہے سورج کو یا چاند کو، فَصَلُّوا، تو تم نماز پڑھو، وَادْعُوا اللَّهَ، اور اللہ سے دعا کرو۔ صلاۃ کسوف، سورج گرہن جب ہو جائے تو اس وقت شریعت نے نماز کو مشروع قرار دیا ہے کہ آدمی نماز کے لیے دوڑے، لیکن اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ صلاۃ کسوف اور صلاۃ خسوف کیا یہ واجب ہیں یا سنت ہیں یا مستحب ہیں۔ اہل علم کی سلسلے میں دو رائے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی جو نماز ہے وہ واجب ہے، لیکن دوسرا قول جو راجح ہے اور صحیح ہے، درست ہے، وہ یہ ہے کہ سورج گرہن جب لگ جائے، سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو اس کی نماز یہ سنت مؤکدہ میں داخل ہے، واجب نہیں ہے، اور یہی قول راجح بھی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ وہ کون سے اعمال مشروع ہیں کہ جب سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو گرہن لگ جائے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جو حدیث میں ذکر کی گئی، فصلو، نماز پڑھو، کہ اگر آدمی دیکھے کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے یا چاند کو گرہن لگ گیا ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے وہ نماز کی طرف دوڑے، اور یہی سنت مؤکدہ بھی ہے۔ یہ عمل مشروع ہے پلس سنت مؤکدہ ہے۔ نماز کی کیفیت، نماز کی صفات اگر آپ دیکھیں گے تو احادیث میں موجود ہے، لیکن صلاۃ کسوف، صلاۃ خسوف کی جو نماز ہے اس کی کیفیت جو ہے، وہ صفت ہے، وہ دیگر نمازوں سے مختلف ہے۔ مختصراً بیان کرتا چلوں کہ صلاۃ کسوف یا صلاۃ خسوف کے لیے 2 رکعت نماز، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنا مشروع ہے۔ پہلی رکعت میں 2 رکوع 2 سجدے قیام کے ساتھ، دوسری رکعت میں 2 رکوع 2 سجدے قیام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس میں امام صاحب لمبی تلاوت کریں گے اور اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے گا، واللہ اعلم بالصواب۔ دوسرا عمل جو مشروع ہے کہ اگر آپ دیکھیں سورج کو گرہن لگ گیا ہے تو وہ ہے اللہ کا کثرت سے ذکر، اللہ کا کثرت سے ذکر، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح، پاکی بیان کی جائے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی جائے، اور تحلیل، تکبیر، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کی جائیں۔ ایک تیسرا عمل جو مشروع ہے وہ ہے کثرت سے اللہ رب العالمین سے استغفار کیا جائے،
معافی طلب کی جائے، بخشش طلب کی جائے، توبہ کی جائے، اللہ رب العالمین کے حضور بندہ گریہ وزاری کرے، گڑ گڑائے، روئے اور اس سے ڈرے، اللہ کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرے۔ اسی طرح یہ بھی مشروع ہے کہ انسان اس حالت میں خصوصی طور پر دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی امور سے دل لگانا چھوڑ دے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مکمل طور پر رجوع کر لے۔ میرے بھائیوں، اس میں کیا عبرتیں ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، ان کی طرف بھی میں آپ کے لیے کچھ اشارے کرتا چلتا ہوں۔ پہلی نصیحت، اللہ رب العالمین کی قدرت بہت عظیم ہے، وہ بہت عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، وہ قدرت کاملہ ہے اس کی۔ اس لیے نصیحت یہ ملی کہ کبر، نخوت، غرور، گھمنڈ، اعجاب نفس، عجب پسندی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی کبر اور غرور یہ حرام ہے ہماری شریعت میں۔ دوسری نصیحت کہ انسان تو بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، بے سہارا ہے، اگر سہارا چاہتا ہے تو اللہ کا بن جا، بہت کمزور ہے تو، تیری کوئی حیثیت نہیں اس سورج کے سامنے، اس چاند کے سامنے، یہ سورج زمین سے بہت بڑا ہے، چاند سے بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نور کو چھین لیتا ہے، سورج کو بے نور کر دیتا ہے، اس چاند کو بے نور کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ عبرت اور نصیحت ملی کہ ہمیں انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو جانا چاہیے۔ ایک اور نصیحت ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ ہم جزوی روشنی اس کی چھین لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بے نور کر دیتے ہیں، تو دیکھ لو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جب ہم اس کو لپیٹ دیں گے، جب ہم اس کو بے نور کلی طور پہ کر دیں گے، تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، قیامت کے دن کی طرف، اس کی حولناکی کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا۔ وجمع الشمس والقمر، قیامت کے دن سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا، لپیٹ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ ان دونوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب ان دونوں کی کوئی حیثیت نہیں، جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہم تمہیں بھی قیامت کے دن اٹھا کر کے دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ یہ ہمیں عبرت ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج سورج گرہن ہوا ہے، اور سورج کو گرہن لگے گا، اور کچھ علاقوں میں لگ بھی چکا ہے، اور کچھ علاقوں میں لگے گا، اور ہمارے یہاں انشاءاللہ بریدہ القصیم سعودی عرب کے اندر بھی 1:23 پر نماز کسوف ادا کی جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، اور جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں بہت سارے اطراف عالم، ان میں سورج کو گہن لگنے والا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، نماز ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اس نشانی کو سمجھنے اور اس پر جو
احکامات ہماری شریعت نے مشروع قرار دیے ہیں، اسی طرح جو اسباب بیان کیے ہیں ان کو سمجھنے اور جو احکامات بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔